ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ یہ دین سازی ہے، نیا کام ہے، گھڑ لیا گیا ہے، اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم 14 اگست نہیں مناتے، اقبال ڈے نہیں مناتے، یہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ دیکھو عیسائی بھی تو کرسمس ڈے مناتے ہیں، تم جو ہے ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ دین میں نیا کام ہے، نئی چیزیں تو کئی بنی ہیں، ہوائی جہاز نہیں نیا بنا، موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں چل سکتی ہیں، تو جشن عید میلاد النبی نہیں چل سکتا؟ تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جشن عید میلاد النبی کے نام پہ۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں ہیں دنیاوی ضرورت کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی یہ دین سازی ہے، اس کو دین کا باقاعدہ ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل عبادت سمجھ کے نہیں چلایا جاتا، ہوائی جہاز کی سواری عبادت سمجھ کے نہیں کی جاتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ موبائل عبادت سمجھ کے نہیں استعمال کیا جاتا۔ آپ جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں میرے بھائی، آپ عبادت سمجھ کے یہ عمل کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی چیزیں ہیں، وہ نیکی سمجھ کے کوئی نہیں کر رہا۔ 14 اگست منایا جاتا ہے، کون کہتا ہے کہ جو 14 اگست منائے گا اتنی نیکیاں ملیں گی؟ کسی نے کبھی کہا؟ یہ دنیا کی الگ مسئلہ ہے کہ جس صورت سے بعض فضول کام اس میں بھی ہوتے ہیں، فضول کام غلط ہے، یہ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا کی مثالیں دین کے اندر کیسے چلے؟ اب دین کو ثابت کرنے کے لیے تم دنیا کی مثالیں دیتے ہو، اس کا لازمی معنی یہ ہے تمہارا دامن دلائل سے خالی ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور اگر قرآن و سنت سے دلیل ہو تو بندہ وہ پیش کرے، قرآن کی آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا جشنوا، اگر آیت ہوتی تو پڑھتے، تو ایسی آیت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث سے حوالہ پیش کرو۔ یہ عبادت ہے، آپ عبادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں۔ عبادت، ثواب اور نیکی اسی وقت بنے گی جب کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہو۔ تو اس کی کتاب و سنت میں یا تو دلیل پیش کرو۔ ہم نے ذکر کر دیا، پہلا جو کلپ آیا آپ کے سامنے کہ جشن عید میلاد النبی قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور جو قرآن مجید سے 4 آیات پیش کی جاتی ہیں وہ توڑ مروڑ کے ان کا یہ مطلب نہیں۔ اگر ان کا یہ مطلب ہوتا تو قرآن پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اصحاب رسول تھے۔ قرآن کی ان کو اگر سمجھ آئی بقول آپ کے تو وہ جشن عید میلاد النبی ضرور مناتے۔ ہمارا ایمان ہے ان کو قرآن کی سمجھ آئی، قرآن سے ان کو جشن عید میلاد النبی نہیں ملا، اگر ملتا تو ضرور مناتے۔ اور احادیث کے ذخیرہ میں جشن عید میلاد النبی اگر اللہ کے رسول نے بیان کیا ہوتا تو صحابہ ضرور مناتے، لیکن آپ نے نہیں بیان کیا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اور نیکی سمجھ کے عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دین سازی ہے، دین کے اندر ایک نیا کام ہے جو ایجاد کر لیا گیا ہے، کھڑ لیا گیا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، ہم وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ مسلمان سے قیامت والے دن سوال بھی اسی بات کا ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنم میں ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، یقولون، اس وقت کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے۔ اس وقت کہیں گے کاش ہم اطاعت کر لیتے۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ دین میں ایک نیا کام ہے اور دین سازی ہے، اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح پیروکار بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 15ویں وجہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہم دیکھتے ہیں، سابقہ بزرگوں سے سنتے ہیں کہ اس نے کئی حالتیں بدلی ہیں۔ یہ سب سے پہلے جشن 12 وفات ہوتا تھا، 12 وفات سب سے پہلے
یہ نام چلتا تھا، اور اس کے بعد 12 میلاد ہو گیا، 12 میلاد کے بعد عید میلاد ہو گیا، پھر عید میلاد کے بعد عید میلاد النبی ہو گیا، پھر جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں یہ الفاظ وقت گزرنے کے ساتھ نئے نئے لفظ ملتے گئے اور وہ ساتھ حصہ بنتے گئے۔ اب یہ جشن عید میلاد النبی یہ بن چکا ہے۔ تو اس طرح یہ 12 وفات سے چلتا چلتا یہ جشن عید میلاد النبی تک پہنچے۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت دائمی ہوتی ہے۔ بدعت اور سنت میں یہی فرق ہے کہ بدعت علاقائی ہے، اس علاقے کی اور اس علاقے کی اور اس علاقے کی اور اسی طرح بدعت وہ 1 صدی کی اور دوسری صدی کی اور تیسری صدی کی اور چوتھی صدی کی اور، یہ بدعت علاقائی ہے اور سنت دائمی ہے۔ جو آپ کی سنت ہے وہ یہاں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے۔ آپ کی سنت دائمی ہے، ہر مقام پہ وہ سنت اسی طرح ہے، نہ اس میں اضافہ ہے نہ اس میں کمی ہے۔ لیکن یہ بدعت جو ہے یہ علاقائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں شریعت میں نماز کو دیکھ لیں، فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض، بالکل واضح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلمان نماز فجر ادا کرے، کیا خیال ہے 2 سنتیں اور 2 فرض اس سے زیادہ پڑھے گا؟ کوئی پڑھتا ہو ثابت کرے۔ زور کی 4 رکعتیں یہ فرض اور 4 سنتے پہلے یا 2 اور 2 بعد میں۔ اب یہ جو نماز متعین ہے، رکعتیں متعین ہے، کیا خیال ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص آپ کو ملا آج تک جو اس میں تبدیلی کرے؟ اور اسی طرح عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو نماز وتر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ بالکل واضح اور متعین ہے۔ سنت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور بدعت یہ علاقائی ہے، وقتی ہے۔ آپ دور نہ جائیں، صلات ہی لے لیں۔ آپ ایک مسجد میں صلات سنیں گے وہ اور کلمات ہیں، دوسری مسجد میں چلے جائیں صلات سنیں گے اور کلمات ہیں، تیسری مسجد میں چلے جائیں صلات سنیں گے اور کلمات ہیں، 5ویں میں اور کلمات ہیں، 10ویں میں اور کلمات ہیں۔ یہ کیوں بدلتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علاقائی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جشن عید میلاد النبی ہر علاقے میں الگ طریقے سے منائی جاتی ہے۔ لاہور میں طریقہ اور، فیصل آباد میں طریقہ اور، اسلام آباد میں طریقہ اور، کراچی میں طریقہ اور، سندھ میں اور ہند میں اور، بلوچستان میں اور۔ یہ علاقائی ہے، مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے منائی جاتی ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی، دین ہوتا، تو پوری دنیا میں ایک طریقہ ہوتا۔ اس کے مختلف طریقے، مختلف حالتیں، مختلف کیفیتیں ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تبدیلیاں، آئے روز تبدیلیاں۔ پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اب نماز پڑھی جاتی فیصل آباد میں۔ پہلے عورتیں نہیں نکلتی تھی، اب عورتیں بھی نکلتی ہے۔ یہ نکلی مینار پاکستان کے ساتھ جلوس نکالا گیا، عورتیں بھی نکلتی ہیں۔ یہ آئے روز تبدیلیاں، پہلے قربانی نہیں ہوتی تھی، اب قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آئے روز جو تبدیلیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سنت نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، اور بدعت رسمی ہوتی ہے، اور رواج کے طور پہ چلتی ہے، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے یہ معاملہ کہاں تک چلا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے سنت کے پیروکار بنیے۔ بات دین میں بات صرف سنت کی ہے، سنت ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں، پہاڑوں جیسا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں رائے گاہ ہے، بیکار ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے رسول کے ساتھ ہے، اپنے حبیب کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ادائیں پسند ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات بھی سب سے پیاری ہے اللہ تعالیٰ کو، اور آپ کے انداز، آپ کے رویے، آپ کے طریقے، وہ بھی اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر رب کا پیارا بننا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیجئے، اور اس میں تبدیلی کوئی نہیں۔ جو آپ کا طریقہ آج سے 1400 سال پہلے تھا
آج بھی وہی ہے، ہر صدی کے اندر وہی ہے، لیکن بدعت علاقائی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچا کے سنت کا صحیح معنوں میں پیروکار بنا دے۔